اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم موضوع لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس کو آپ شروع سے لے کر آخر تک سنیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت ہی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ میں اپنی اس گفتگو کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اگر ہم اس شعر کا ایک سادہ اور سمپل اگر مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہی ہے کہ جب آپ کوئی خالی رجسٹر کاپی لکھنے کے لیے لیتے ہیں تو اس کو آپ جتنا بھی اس کو آپ رکھ لیں، جتنے وقت کے لیے بھی اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، کبھی نہ کبھی آپ اس پر لکھنے کا جو ہے وہ کام کریں گے، آغاز کریں گے۔ یعنی اس رجسٹر کو آپ خالی نہیں رکھیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، آپ اس پہ اوپر لکھو گے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو لوگوں کی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں، ملکوں کو اجاڑتے ہیں، بستیوں کو اجاڑتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برے سلوک سے پیش آتے ہیں، تو ان کا حساب بھی اس دنیا میں ہو کر ہی رہے گا۔ یہ مت سوچیں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ آپ نے کسی کی زندگی کو اجاڑا ہے، کسی کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں، کسی کی زندگی کی خوشیوں کو آپ نے دکھوں میں تبدیل کرنے کا جو کام کیا ہے، آخر ایک دن اس کا خمیازہ آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کھیت میں گندم کاشت کریں اور کپاس کی امید لگائیں کہ میرے کھیت میں کپاس اگے گی۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ آپ گندم کاشت کریں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، کپاس کاشت کریں گے تو کپاس ہی کاٹیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی والا معاملہ کریں گے، احسان والا معاملہ کریں گے، حسن سلوک والا معاملہ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی زندگی کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اس کی زندگی میں دکھ بھرنے کی کوشش کی، کسی کی زندگی کو اجاڑنے کی کوشش کی، کسی کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کی کوشش کی، کسی کی امیدوں کو نا امیدی میں بدلنے کی کوشش کی، تو جان لیں کہ یہ جو مخلوق خدا ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے خاندان میں سے، اللہ کے کنبے میں سے کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچائی تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان کہ ہمیں اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے انسانیت کو تکلیف ہو۔ اگر آپ انسانیت کو تکلیف پہنچائیں گے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ تکلیف والا معاملہ نہ ہو۔ اگر وہ انسان جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، اگر وہ بدلہ لینے کی سکت نہ بھی رکھتا ہو، لیکن اس کا خدا جو اوپر شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آپ کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو وہ
زیادتی، وہ ظلم جو آپ نے کسی کے ساتھ روا رکھا ہے، اس کا نتیجہ آپ کو ظلم کے بدلے میں ہی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور ملے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں تکلیف یا اس کو دکھ پہنچانے کی کوشش کریں اور آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیارے بھائی، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کرو مہربانی تو محل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم کسی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو گے تو آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی چلے جائیں گے۔ اس لیے مخلوق خدا کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان تمام کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی اچھائی والا معاملہ اور آسانی والا معاملہ ہوتا رہے گا۔ کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں چل رہی ہے۔ یہ کائنات کا جو نظام ہے وہ کسی جس نے یہ بنایا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کریں گے تو وہ آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دیکھ رہا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کریں گے تو برائی بھی آپ کی دیکھی جا رہی ہے۔ اس لیے ایک ایک قدم، ایک ایک لفظ ہمارا جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اور ایک ایک قدم جو ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی چھوٹے سے فعل سے کسی کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، اور آنے والے وقت میں وہ جو ظلم یا زیادتی ہے وہ ہمارے لیے بھی وبال جان بن جائے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔